یہ تفرقے کا وقت نہیں ہے، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. ہم سیاست کر لیں گے لیکن آج قوم کے اوپر جو ایک بڑا چیلنج ہے اس کو ہم سب اتفاق اتحاد کے ساتھ اس کا مقابلہ کر لیں، ملک میں امن قائم کر لیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے تفرقے کا وقت نہیں، متحد ہو کر ملک دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے بہادر سپوتوں کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. قوم دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. پوری قوم اپنے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے. وزیر اعظم کا کوئٹہ میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس سے خطاب. گورنر جعفر مندوخیل، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، سول و عسکری حکام کی شرکت. شہباز شریف کی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں زخمی جوانوں کی ہسپتال میں عیادت. نواز شریف کہتے ہیں مریم نواز کی محنت سے پنجاب میں بہتری نظر آ رہی ہے، عوام کی مشکلات میں کمی آ رہی ہے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مختلف اضلاع کے اراکین پنجاب اسمبلی کی ملاقات. نواز شریف نے کہا کہ اراکین ہماری طاقت ہیں. مریم نواز بولی پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں روٹی 12 سے 14 روپے میں مل رہی ہے. میری کارکردگی پر سب سے بڑا چیک پنجاب کے عوام اور نواز شریف کا ہے. وزیر اعلیٰ نے دسمبر تک راولپنڈی رنگ روڈ کی تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. اراکین کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے نواز شریف اور شہباز شریف کے دور اور کارکردگی کی یاد تازہ کر دی ہے. پارلیمانی سیکریٹری چودھری نعیم اجاز بھی ملاقات میں موجود تھے. مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں نمایاں کمی، شرح 9.5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی. جنوری 2025 میں مہنگائی کی سالانہ شرح 2.4% ریکارڈ. وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق مہنگائی شہری علاقوں میں 2.7%، دیہی علاقوں میں 1.9% ریکارڈ ہوئی. گزشتہ ماہ آلو 28%، ٹماٹر 21%، دیگر سبزیاں 20% تک سستی ہوئیں. انڈے 14%، پیاز 14%، دال ماش 2.63% تک سستی ہو گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے. مہنگائی میں مزید کمی عام آدمی کی زندگی میں بہتری کے لیے ہے. وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ مہم میں تیزی. وزارت غذائی تحفظ کے 9 ذیلی اداروں کو بند کرنے کا حکم. 3 ماہ میں اداروں کی لیکویڈیشن مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا. ذرائع کے مطابق پاسکو، واٹر مینجمنٹ سیل، پاکستان آئل سیڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کو بند کیا جائے گا. لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ، فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ اور نیشنل فرٹیلائزر ڈیولپمنٹ سینٹر کی بندش کا پلان. سینٹرل کاٹن کمیٹی کا پاکستان ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں انضمام کیا جائے گا. ایگریکلچر پالیسی انسٹیٹیوٹ کو وزارت کے اکنامک ونگ میں شامل کیا جائے گا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ بجٹ سازی پر جنوری سے ہی کام شروع کر دیا تھا. ہم نے معیشت کا DNA تبدیل کرنا ہے. سندھ کابینہ اور اسمبلی نے زرعی انکم ٹیکس بل کی منظوری دے دی. چھوٹی کمپنیوں پر 20% اور بڑی کمپنیوں پر 28% ٹیکس لاگو ہوگا. 20 کروڑ روپے سے 25 کروڑ روپے تک زرعی آمدن پر 2% ٹیکس لگے گا. 40 کروڑ روپے تک 6% ٹیکس لگے گا. 40 کروڑ روپے سے 50 کروڑ روپے تک زرعی آمدن پر 8% ٹیکس کا نفاذ. 50 کروڑ روپے سے زائد آمدنی پر 10% ٹیکس لگے گا. ایگریکلچر انکم ٹیکس بل جنوری 2025 سے نافذ ہوگا. سندھ کابینہ ارکان کا تحفظات کا اظہار. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ٹیکس IMF کی شرط پر لگایا گیا. وزیر اعظم سے بات کروں گا. ہم نے ٹیکس اہداف پورے کیے. FBR سے ٹیکس اکٹھا نہیں کیا جاتا. وزیر اعظم شہباز شریف کئی بار کہہ چکے ہیں FBR کرپشن کا گڑھ ہے. کرم کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پشاور میں جرگہ ختم. امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کمیٹیاں تشکیل. جرگہ ممبران کا کہنا ہے کہ فریقین نے نفرتوں اور فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے پر بات کی. فریقین مین چہرہ کھولنے، بنکرز مسماری اور اسلحہ جمع کرنے پر متفق ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کرم میں جرگے کے ذریعے بڑے مسائل پر قابو پا لیا. ہم مسئلے کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں. قیام امن میں رکاوٹ بننے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. پالیسی شفٹ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے اور پاکستان
تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے ناطے میں کوئی چیزیں فوج کے سالار کے سامنے میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ کچھ وجوہات ایسے ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان خلیج بڑھ رہا ہے. یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے کہ جو پالیسی ریزنز ہے اس پہ آپ نظر ثانی کریں اور ان کو ختم کریں. بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خط لکھ دیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے بانی کا خط پالیسی شفٹ نہیں. انہوں نے بطور سابق وزیر اعظم خط لکھا جس میں فوج اور عوام کے درمیان فاصلے کی وجوہات بیان کی. سپاہ سالار سے پالیسیز پر نظر ثانی کی درخواست کی. خط میڈیا کے سامنے آ جائے گا. بانی نے کمرہ عدالت میں صحافیوں کو خط کی تفصیل بتائی. اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر بولے. بانی نے کہا فوج اور عوام میں خلیج نہیں بڑھنی چاہیے. فوج بہت قربانیاں دے رہی ہے. فراڈ الیکشن اور 26ویں آئینی ترمیم نے فوج اور عوام کے درمیان فاصلے پیدا کیے. آج ساری چیزوں کا نزلہ فوج پر گر رہا ہے. ہم انتشار نہیں چاہتے. فوج ہماری ہے. سوال صرف یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق کس پر ہوگا. ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس. کہا پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور جی ایچ کیو پر حملہ ہو تو کیا صرف جی ایچ کیو کا کیس ملٹری کورٹ میں چلے گا؟ میری نظر میں تینوں حملے ایک جیسے ہی ہیں تو تفریق کیوں اور کیسے کی جاتی ہے؟ وکیل خواجہ احمد حسین نے دلائل دیے. سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت نہیں ہو سکتا. فوجی عدالتوں میں فیصلے تک ضمانت کا کوئی تصور نہیں. ملٹری کورٹس کا طریقہ کار شفاف ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کرتا. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے. ملٹری کورٹس میں سپیڈی ٹرائل کیا جاتا ہے. دھماکہ کرنے والے، ملک دشمن جاسوس سے ساز باز کرنے والے اور عام سویلینز میں تفریق کرنی چاہیے. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی. چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفرز خوش آئند قرار دے دی. ٹرانسفر اور سینیورٹی کے ایشو کو الگ الگ دیکھیں. پریس ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری میں بولے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی ٹرانسفر آئین کے تحت ہوئی. اسلام آباد وفاق کی علامت ہے. ایک بلوچی دوسرا سندھی بولنے والا جج آیا. وفاق پورے ملک کا ہے. آرٹیکل 200 کے تحت یہ اچھا اقدام ہے. دیگر صوبوں سے مزید ججز بھی آنے چاہیے. سپریم کورٹ بار کی بھی ہائی کورٹ ججز کے تبادلوں کی حمایت. صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤف عطا کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ ججز کی ٹرانسفرز نئی تقرری نہیں ہوتی. ٹرانسفر ججز کی سینیورٹی برقرار رہے گی. آرٹیکل 200 صدر مملکت کو ججز ٹرانسفر کی اجازت دیتا ہے. اسلام آباد کی عدالتوں میں ججز ٹرانسفرز کے خلاف وکلا کا جزوی بائیکاٹ. صدر اسلام آباد بار نعیم گجر کہتے ہیں کہ آج وکلا کنونشن میں متفقہ فیصلہ کر کے آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے. درابن میں لیویز اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ پر فیکٹ فائنڈنگ انکوائری ٹرائبونل تشکیل. بلوچستان حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کمشنر کوئٹہ ڈویژن چیئرمین مقرر. انکوائری ٹرائبونل 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گا. واقعے کی وجوہات اور غفلت کا تعین بھی کیا جائے گا. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں لیویز اہلکاروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس 11 فروری کو سماعت کے لیے مقرر. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اور درخواست گزار اکبر ایس بابر سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے. ثوابی کے مقام پر احتجاج ہوگا. حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ کھلے ماحول میں بانی سے ہماری ملاقات تک نہیں کرا سکتے. 8 فروری کو سوابی کے مقام پہ ہمارا پروٹیسٹ ہوگا اور بلیک ڈے ہم لوگ منائیں گے KPK میں انشاءاللہ. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر نہ ایڈیٹوریل کنٹرول ہے، نہ کانٹینٹ کا کوئی معاملہ ہے. جس کا جو دل کرے، اور وہ لوگ جو صحافت کی آڑ میں صحافت کو بدنام کر رہے ہیں، ملک کا نقصان، معیشت کا نقصان، اداروں کا نقصان. آزادی اظہار رائے کے تحفظ کے لیے یہ لاء لایا گیا ہے. سوشل میڈیا مکمل بے قابو. ڈیجیٹل میڈیا کو انتشار اور ہیجان پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا ترر کا تقریب سے خطاب. کہا
پیکا ایکٹ میں کوئی قابل اعتراض شق نہیں، کسی کو شبہات ہیں تو آئے بات کرے، مسئلے کا حل نکالیں گے۔ ڈیجیٹل میڈیا پر کچھ لوگ صحافت کو بدنام کر رہے ہیں۔ آزادی اظہار رائے کے لیے قانون موجود ہے، حکومت اداروں میں اصلاحات لا رہی ہے، سفارشی کلچر کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے پیکا قانون یک طرفہ بنا ہے، صحافی برادری سے مشاورت کی جانا چاہیے تھی۔ حقائق تلخ لیکن ملک کے حالات ٹھیک کرنا ہے، ہمیں ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ ہم نے پراکسی وار لڑتے خود کو کھوکھلا کر لیا ہے۔ سربراہ JUI کہتے ہیں FATF کا بڑا ہدف یہ ہے کہ منی لانڈرنگ نہ ہو۔ ہمارے ملک کے بڑے اور بزرگ سیاستدان منی لانڈرنگ میں ملوث نہیں ہیں۔ الزامات منی لانڈرنگ کے سیاستدان پر اور نشانہ مدارس ہیں۔ جامعات ترمیمی بل کے خلاف اساتذہ سراپا احتجاج، سندھ بھر کی جامعات میں تدریسی عمل معطل۔ اساتذہ کی تنظیم فپواسا کے مطابق احتجاج کے باوجود ترمیمی بل اسمبلی سے عجلت میں پاس کرایا گیا۔ مظاہرین کے مطابق بیوروکریٹس کی بطور وائس چانسلر تعیناتی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ جامعات ترمیمی بل واپس لیا جائے۔ انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کا ہنگامی جنرل باڈی اجلاس طلب۔